الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، بکھڑا یا گوکھڑو، اس کو گوکھڑو بھی کہتے ہیں اور بکھڑا بھی کہتے ہیں، یہ عام ملنے والی جڑی بوٹی ہے۔ یہ جتنے بھی خشک علاقے ہیں وہاں پر یہ پائی جاتی ہے، خاص طور پر پاکستان، ہندوستان اور ایران کے اندر۔ یہ ایک گردوں، مثانے اور اس سے ریلیٹو جتنے بھی مسائل ہیں ان کے لیے یہ جادوئی جڑی بوٹی ہے۔ بہت زبردست کام کرتی ہے، بہت زبردست کام کرتی ہے۔ اب ہمارے جو گردے ہیں ان کے اندر ایک چھاننی لگی ہوتی ہے۔ جیسے آپ کوئی چیز چھانتے ہیں تو وہ جو موٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ چھاننی میں اوپر رہ جاتی ہیں۔ تو گردوں کے اندر بھی یہ اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ جتنے بھی زہریلے مادے ہماری غذا سے بنتے ہیں وہ گردوں کے ذریعے وہاں سے نکل جاتی ہیں باہر، یا گردے ان کو باہر نکال دیتے ہیں ان چھاننی سے، ان کو چھان کر۔ لیکن وہ جو فاسد مادے چھاننی کے اوپر رہ گئے، جب وہ زیادہ ہو جائیں تو وہیں اوپر اس چھاننی کو ہی بند کر دیتے ہیں۔ اب یہ گوکھڑو جو ہے، بکھڑا جو ہے، اس کے اندر کانٹے ہوتے ہیں۔ یہ کام کیا کرتا ہے کہ ان سوراخوں کو، چھاننی کے ان سوراخوں کو کھول کے صاف کر دیتا ہے۔ یعنی ہمارا جو خون ہے ان کو یہ صاف کرتا ہے، ان کے اندر فاسد مادے نکال کے باہر کر دیتا ہے، ان کو اتنا یہ صاف کر دیتا ہے کہ زہریلے مادے جسم میں جمع نہیں ہو پاتے۔ تو اس لیے یہ ڈائلائسس اگر کوئی کرواتا ہے اس کا یہ بہترین نعم البدل بھی ہے، یا اگر کوئی ڈائلائسس سے بچنا چاہتا ہے اس کا بھی حل اس کے اندر موجود ہے۔ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، یہ آگے چل کر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ معلوماتی اور بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہے۔ تو ایک تو یہ گردوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ اگر گردے آپ کے خراب ہو جاتے ہیں، ڈائلائسس تک نوبت چلی جاتی ہے، تو وہاں سے یہ آپ کو واپس لے کر آنے والی یہ جڑی بوٹی ہے۔ پھر گردوں کے اندر پتھری بن چکی ہے یا گردوں کے اندر پانی کی تھیلی بن چکی ہے، تو ان کو بھی یہ ریموو کر دیتی ہے۔ اس کے اندر وہ طاقت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر آگے آئیں، پروسٹیٹ گلینڈ، جو پروسٹیٹ بڑھ جاتا ہے، پیشاب کی تکلیف ہو جاتی ہے، پیشاب میں جلن ہو جاتی ہے، پیشاب رک رک کے آتا ہے اور پیشاب کو یہ پروسٹیٹ جو ہے وہ بند کر دیتا ہے، اس کے لیے بہترین چیز ہے۔ پھر یہ مثانے کو طاقت دیتی ہے، مثانے میں جتنے فاسد مادے جمع ہو جاتے ہیں ان کو نکال دیتی ہے، مثانے کی پتھری کو بھی یہ نکال دیتی ہے۔ پھر پیشاب کی تکلیف، پیشاب رک رک کے آتا ہے، پیشاب کے اندر جلن ہوتی ہے، پیشاب بند ہو جاتا ہے،
اس کے لیے بہترین چیز ہے یہ۔ پھر نہ صرف یہ بلکہ خواتین اور مردوں کے جتنے بھی جنسی مسائل ہیں، جیسے جریان ہے، احتلام ہے، صورت انزال ہے، ذکاوت حس ہے، بے اولادی ہے، ان میں بھی یہ جڑی بوٹی بہت زبردست کام کرتی ہے۔ خواتین کے حیض کے مسائل ہیں، پیریڈز جو ہے وہ irregular ہو جانا، پیریڈز جو ہے وہ درد سے آنا، ان تمام مسائل کے اندر یہ جڑی بوٹی بہت زبردست کام کرتی ہے۔ اب اس کا استعمال کرنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ اس کے استعمال کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں اور سارے ہی کامیاب ہیں، سارے ہی مجرب ہیں۔ اب بالوں کی سفیدی کے لیے، یعنی جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بال ہمیشہ کالے رہیں، سفید نہ ہوں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ 4 لیٹر پانی کے اندر ½ کلو آپ یہ بکڑا ڈال دیں، گوکھڑو ڈال دیں، اس میں ان کو تھوڑا موٹا موٹا کچل لیں، باریک نہیں کرنا، موٹا موٹا اس کو کچل لیں، موٹا موٹا اس کو کوٹ لیں، پکائیں، اتنا پکائیں کہ 4 لیٹر پانی میں سے یہ 3 لیٹر رہ جائے۔ جب یہ 3 لیٹر رہ جائے، اس کو آپ چھان لیں اور اس پانی کے اندر آپ ½ کلو سرسوں کا تیل ڈال لیں اور پھر اس کو پکائیں، اتنا پکائیں کہ جو پانی ہے وہ خشک ہو جائے اور تیل باقی رہ جائے۔ اب اس کو آپ چولہے سے اتار لیں، اس کو ٹھنڈا کر لیں، رات کے وقت بالوں میں اس تیل سے مساج کریں۔ اتنا یہ زبردست تیل ہے کہ آپ کے بال سفید ہو چکے ہیں، عمر سے پہلے سفید ہو چکے ہیں، یا سفید ہو رہے ہیں، یا سفید ہونے سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ تیل رات کو لگا لیا کریں، انشاءاللہ آپ کے بال کبھی بھی سفید نہیں ہوں گے۔ دوسرا نسخہ، اگر جنسی مسائل ہیں آپ کو، تو جریان ہے، احتلام ہے، ذکاوت حس ہے، صورت انزال ہے، اسپرم کی کمی ہے، قلت منی ہے، تو یہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا صفوف بنا لینا ہے۔ صفوف بنا کے ½ چمچ آپ صبح کو لے لیں، ½ چمچ آپ شام کو لے لیں، نیم گرم دودھ کے ساتھ، انشاءاللہ یہ سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اور گردوں کے حوالے سے، پیشاب کے حوالے سے، مثانے کے حوالے سے کون سا نسخہ استعمال کریں؟ آپ نے کیا کرنا ہے، 1 گلاس پانی کا اور 1 چمچ بکڑا گوکھڑو کا، وہ ڈال کے آپ اس کو جوش دیں، گرم کریں۔ میٹھے میں اگر آپ ملانا چاہتے ہیں تو شکر ڈال لیں یا گڑ ڈال لیں۔ اب اس قہوے کو آپ آدھا صبح کو پی لیں خالی پیٹ، اور آدھا جو ہے شام کو پی لیں خالی پیٹ۔ اس سے انشاءاللہ چند دنوں کے اندر گردے اور مثانے کی پتھریاں بھی نکل جائیں گی اور پیشاب کے مسائل بھی آپ کے حل ہو جائیں گے۔ یا پھر آپ ایسے کریں کہ 1 گلاس پانی کے اندر 1 چمچ بکڑا ڈال کے رات کو بھگو کے رکھ دیں، صبح نہار منہ اس کو چھان کے وہ پانی آپ پی لیں، بغیر ملائے کچھ بھی آپ وہ پانی پی لیں۔ اگر آپ ایسے نہیں پی سکتے تو تھوڑا سا
آپ شہد اس میں ملا کے پی لیں، انشاءاللہ اس سے بھی گردے اور مثانے پیشاب کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اس کا مزاج جو ہے وہ گرم تر ہے۔ یہ عضلاتی اعصابی مزاج والوں کے لیے جتنے بھی مسائل ہیں، یہ گردوں میں پانی کی تھیلی بن جاتی ہے۔ میڈیکل میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن اس سے وہ پانی کی تھیلی بھی ریموو ہو جاتی ہے۔ خواتین کے رحم کے اندر یہ پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں، وہ بھی اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔